ہے ہمیں جوائن کیا اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب نے۔ حامد میر صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں جو باتیں کی ہیں وہ اپنے ناظرین سے بھی ایک دفعہ پھر شیئر کریں، آپ کو بھی بتائیں کہ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن فیصلہ کرتے ہوئے سوچیں کہ کہیں آپ پاکستان کے خلاف ہونے والی عالمی سازش کا حصہ نہ بن جائیں، یہ کہا ہے وزیر اعظم عمران خان نے۔ دیکھیں، پہلے وزیر اعظم صاحب جب بات آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک جلسے میں کہا تھا یہ تو میری دعا تھی، میں تو دعا کر رہا تھا کہ تحریک میں اعتماد آ جائے، تو پہلے یہ ان کی دعا تھی، پھر یہ اب عالمی سازش بن گئی ہے، تو یہ کس طرح کی دعا ہے جو کہ عالمی سازش میں تبدیل ہو گئی ہے۔ چلے آپ کو کہتے ہیں کہ میں سینئر صحافیوں کو یہ خط دکھا دوں گا، تو ضرور دکھا دیں خط، لیکن ایسے صحافیوں کو دکھائیں جو عوام کی نظروں میں جن کی کوئی کریڈیبلٹی بھی ہے، اور ان کو ضرور دکھا دیں، لیکن اس کے بعد پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی یہ خط پیش کر دیں، اور کم از کم یہ کر دیں کہ اگر یہ واقعی کسی غیر ملکی سفیر نے یہ دھمکیاں میز خط لکھا ہے تو اس غیر ملکی سفیر کو پاکستان سے نکال دیں، یا اس ملک کا جو سفیر ہے اس کو طلب کریں، کم از کم اس ملک کا نام بتا دیں۔ تو عمران خان صاحب اگر اتنے بہادر آدمی ہیں تو کم از کم اس ملک کا نام تو لینا، نام ان کی زبان پہ کیوں نہیں آ رہا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں امر بالمعروف کے اوپر سیاست کر رہا ہوں، تو اور یہ میں سیاست نہیں کر رہا، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ تو حق اور باطل کی لڑائی میں باطل کا نام تو لینا، نام کیوں نہیں لے رہے؟ وہ نام لیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، نام لے لیں، صحافیوں کو خط بھی دکھا دیں، اور جو اس ملک کا سفیر ہے ہمت کریں اس ملک کے سفیر کو پاکستان سے نکال دیں، اور اگر یہ کوئی غیر ملکی سفیر نہیں ہے بلکہ اپنا ہی کوئی پاکستانی ڈپلومیٹ ہے جس نے کوئی ان کو اسسمنٹ بھیجی ہے، تو پھر وہ ڈپلومیٹ تو نہ ہوا، پھر تو پی ٹی آئی کا ورکر ہوا۔ سینئر صحافی شہزاد اقبال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد، آپ کا کیا تجزیہ؟ آج پھر وزیر اعظم نے خط کا ذکر کیا، انہوں نے کہا ہے کہ آج یہ خط میں سینئر صحافیوں کو دکھاؤں گا اور فیصلہ جو کرنا ہے وہ کریں، لیکن سوچیں کہ آپ پاکستان کے خلاف ہونے والی عالمی سازش کا حصہ نہ بن جائیں۔ جی بالکل، یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ صحافیوں کو دکھائیں گے، جب صحافی دیکھیں گے تو دو تین چیزوں کا تو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا یہ کسی فورن ڈپلومیٹ کی اسسمنٹ ہے جو خبریں گردش کر رہی ہیں اسلام آباد میں، کہ شاید ممکنہ طور پہ یہ ایک اسسمنٹ تھی، اور شاید کچھ ممالک یا کوئی ملک اس بات سے خوش نہیں ہے کہ اگر وزیر اعظم کنٹینیو کرتے ہیں تو شاید پاکستان کے لیے وہ بہتر نہیں ہوگا۔ یہ اس طریقے سے تھی، یا کوئی باقاعدہ تھریٹ تھی کہ اگر وزیر اعظم سروائیو کر جاتے ہیں تو بہت برا ہم کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کو خوفناک نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ تو وہ کس سینس میں لکھا گیا تھا، وہ لیٹر ہے، مراسلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تھا، یہ سب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ بٹ میرے خیال سے پھر ایک سوال جو بار بار اٹھے گا وہ یہی ہوگا کہ اگر آپ صحافیوں کو دکھا سکتے ہیں، آپ چیف جسٹس پاکستان کو دکھانا چاہتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ یہ آپ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے سامنے نہیں رکھ رہے یا پارلیمنٹ کے سامنے نہیں رکھ رہے؟ میرے خیال سے ایک یہ سوال ہے جو اپوزیشن بھی خاص طور پہ بار بار ریز کرتی رہے گی۔ یہی بات میر صاحب آپ سے بھی کہ کیا یہ ضروری نہیں کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے سامنے یہ خط رکھا جائے اور اپوزیشن رہنماؤں کے سامنے رکھا جائے؟ یہ بات حامد میر صاحب سے بھی ہم اس معاملے میں بات کریں گے۔ شہزاد اقبال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو آج بات کی ہے شہزاد وزیر اعظم عمران خان نے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، بیسکلی آپ کا اس پر انالیسس بھی چاہیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے جو کرنا ہے فیصلہ وہ کر لیں، لیکن فیصلہ کرتے ہوئے سوچے بھی کہ کہیں آپ پاکستان کے خلاف ہونے والی عالمی سازش کا حصہ نہ بن جائیں۔ تو بیسکلی کہنا کیا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم؟ وزیر اعظم میرے خیال سے اپنے طور پہ تو بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں، جو انہوں نے اس دن جلسے میں بھی بتایا کہ فورن ہینڈ ہے، بیرونی قوت ہے، اور وہ کچھ مقامی لوگوں کے ساتھ، جس میں تمام لوگ انوالو نہیں ہیں لیکن جو ٹاپ پر ہے، جو اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیچھے، اس پوری تحریک کے پیچھے ان کو علم ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ دو چیزوں سے وہ اس کو جوڑ رہے ہیں، ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ایک دن پہلے یعنی کہ 7 مارچ کو ایک خط موصول ہوتا ہے جس میں باقاعدہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ذکر ہے، اور کل اسد عمر صاحب نے اس کی جو مزید تفصیل بتائی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ تھریٹ پاکستان کو دی گئی ہے کہ خوفناک نتائج ہوں گے اگر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام ہو جاتا ہے، وہ سروائیو کر جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص تو ہمیں پتا ہے کہ اس میں کون ہے انوالو، وہ ہے نواز شریف، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ایجنسیز کے لوگوں سے انہوں نے برطانیہ میں ملاقات کی ہے۔ تو بات تو جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو سمجھ آتی ہے کہ کیا کر رہے ہیں، لیکن کیا اس کے کوئی ایویڈنس ہے؟ کیا یہ ممکن ہے اس وقت ایسا ہو سکتا ہے پاکستان اور خاص طور پہ عمران خان کے خلاف کوئی سازش واقعی میں ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی، یا صرف
یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر میں جا رہا ہوں، اگر مجھے ہٹایا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے فورن پالیسی پہ سٹینڈ لیا، میں ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی چاہتا تھا۔ یہ میرے خیال سے جب خط اگر صحافی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو بات سامنے آتی ہے اور پڑھ کے اگر یہ لگتا ہے کہ واقعی وہ ایک تھریٹ کی سینس میں لکھا گیا تھا کہ اگر عمران خان سروائیو کرتے ہیں تو پھر پاکستان کو خوفناک نتائج بھگتنے پڑیں گے، اگر واقعی اس میں لکھا ہے تو پھر یہ میٹر بڑا سیریس ہوگا، اور جیسے میں نے کہا پھر کوشچن یہ اٹھے گا کہ اس کو آپ پبلکلی اس پہ بات کر رہے ہیں، آپ کو چیف جسٹس کو دکھانا چاہتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے کسی ایسے اسی فورم پہ سوال لے کو کے جا شہزاد سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں اور شاہزیب خانزادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں۔ سلیم صافی صاحب، وزیر اعظم نے آج پھر یہ کہا ہے کہ میں سینئر صحافیوں کو آج یہ خط دکھانے والا ہوں۔ اب یہ معاملہ چونکہ جڑ چکا ہے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کبھی چیف جسٹس کو پیشکش کرتے ہیں کہ انہیں دکھاؤں گا، پھر سینئر صحافیوں کو آج دکھانے والے ہیں، لیکن جو فورم ہے، جو رائٹ فورم ہے پارلیمنٹ اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل، اس کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ اب وزیر اعظم صاحب تو خیر نہیں سوچیں گے، لیکن ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں وزیر اعظم خود تو پاکستان میں عدم استحکام لانے کے لیے کسی سازش کے شکار تو نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ آپ ایک سفارتکار کے امریکہ کے یا کسی ملک کے ایک تھرڈ سیکٹری کے ساتھ ایک کیفے میں ہونے والی گفتگو کی اسسمنٹ کو بنیاد بنا کر آپ نے اتنا بڑا اس کو سازش بنا دیا ہے، تو ایک اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ دوسرا، اس کا جو اصل فورم ہے وہ کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی ہے، وہاں پہ تو آپ نہیں لائے۔ کل آپ نے چیف جسٹس کا ذکر کیا، پھر دیکھیں تمام وزراء نے ایک جیسا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ اب جو کنسرن منسٹر ہے، جو انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے، وہ ممبر ہوتا ہے کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کا، اس کو تو آپ نے نہیں دکھایا، اور اسد عمر جو کہ کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کا ممبر نہیں ہے، ان کو آپ نے دکھا دیا ہے اور وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ آج آپ نے ابھی تک آپ کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کے پاس نہیں لائے ہیں، اور آپ اپنے من پسند صحافیوں کو بلا کے ان کو دکھانا چاہتے ہیں، تو کیا من پسند صحافیوں کا زیادہ حق ہے یا کہ پارلیمنٹیرین جن کو آپ جینون پارلیمنٹیرین کہتے ہیں یہ ان کا زیادہ حق ہے اور کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کا زیادہ حق ہے؟ اور پھر ابھی اس ایک مفروضے کو مثلاً کل انہوں نے جو میٹنگ کی تھی اس میں میرا مذاق اڑا کے یہ بھی کہا تھا کچھ منسٹرز کو کہ آپ سلیم سے کہو کہ صحافت چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ ہو جائے۔ میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں، میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر کسی امریکی عہدیدار کا یا ویسٹرن عہدیدار کا براہ راست خط یا تھریٹ ہوا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ اب میں شاہزیب خانزادہ سے ملتا ہوں ایک کسی جگہ پہ، اور شاہزیب خانزادہ کی گفتگو کا میں اپنا اندازہ لگا کے کسی کو بیچتا ہوں ریٹن شکل میں، تو اس کی دوسری حیثیت ہے، لیکن اگر شاہزیب خانزادہ براہ راست خط لکھتا ہے تو اس کی دوسری حیثیت ہے۔ تو اب یہ تو ابھی تک وزیر اعظم یہ پروو نہیں کر سکے ہیں کہ وہ کسی امریکی عہدیدار کا براہ راست خط ہے۔ دوسرا، آپ غیر متعلقہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اصل فورم پہ نہیں لا رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ پورے ملک میں آپ نے ایک شور مچایا ہوا ہے۔ وہ ملک بھی حیران ہوگا، دنیا بھی حیران ہے، یورپین یونین بھی حیران ہے۔ تو ایک لحاظ سے تو خود وزیر اعظم اس پاکستان کے خلاف سازش کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور آج اس کی بنیاد پہ آئین پڑھا نہیں ہے کہ اس کے لیے ایمرجنسی کے لیے اسمبلی کی منظوری کتنی ضروری ہے، اور آج ایمرجنسی کی شوشے چھوڑ رہے ہیں۔ صحیح۔ شاہزیب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہزیب، جس طرح آج وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اب یہ خط وہ سینئر صحافیوں اور اتحادیوں کو دکھائیں گے، جس طرح کل وفاقی وزراء فواد چودھری اور اسد عمر نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ یہ خط صرف چیف جسٹس کو دکھایا جائے گا، لیکن آج یہ بیان آیا کہ سینئر صحافیوں کو بھی دکھائیں گے، اتحادیوں کو بھی۔ آفیشیل یہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے، تو اگر یہ شو کیا جاتا ہے تو اس پہ سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے؟ دیکھیے جی، اب یہ تو وزیر اعظم خود ڈیسائیڈ کرے، کیونکہ وزیر اعظم نے پہلے دن کہا تھا کہ آف دا ریکارڈ میں دکھانے کو تیار ہوں۔ کل وزراء نے کہا کہ صرف چیف جسٹس کو دکھا سکتے ہیں یا قومی راز ہے، ہم نے خود بھی سوال اٹھایا تھا۔
کہ اگر کسی ملک نے پاکستان کو دھمکی دی ہے اور پاکستان کی حکومت کو دھمکی دی ہے تو یہ قومی راز نہیں ہے. اس پر تو فوراً قومی اداروں کو اور قومی قیادت کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ اس ملک کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے. اس ملک کے سفیر کو بلا کے اس سے بات کرنی چاہیے کہ کیا کرنا ہے یا کیا کارروائی پاکستان کر سکتا ہے. آج پاکستان وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں سینئر صحافیوں کو بھی دکھاؤں گا اور اتحادیوں کو بھی دکھاؤں گا. کل حامد میر صاحب نے پرویز الہی صاحب سے پوچھا کہ کیا وزیر اعظم نے وہ خط آپ کو دکھایا, انہوں نے کہا اس کی بات ہی نہیں ہوئی. یعنی کہ آپ نے اپنے من پسند وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ لے لیا اور پرویز الہی صاحب کو اس بارگیننگ آفر کر دی, مگر اس کے باوجود یہ نہیں بتایا کہ اس خط میں کیا ہے. پھر ہم نے سنزوانی صاحب سے پوچھا کہ آپ سے کے وقت سے بات ہوئی تو ان کو بھی کچھ نہیں پتا تھا. تو وزیر اعظم آج اب کہہ رہے ہیں کہ میں اتحادیوں کو سینئر صحافیوں کو دکھانے کو تیار ہوں. تو عامر صاحب نے صحیح کہا کہ کریڈیبل صحافیوں کو دکھایا تو زیادہ بہتر ہوگا, جن کی کریڈیبلٹی ہوئی ہو, نہ کہ اپنے من پسند صحافی کو دکھا رہے ہو تاکہ کنسنسس آ سکے. اور پھر یہ بھی بتائیں کہ یہ خط ہے یا پھر ایک انٹرنل میمو ہے جو کہ پاکستان ہی کے کسی سفارتکار کی طرف سے ان کی اسسمنٹ کی بنیاد پر لکھا گیا ہے. تو کیونکہ ابھی تک جتنے بھی ذرائع بتا رہے ہیں جو قومی سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی سنجیدہ دھمکی پاکستان کو نہیں ملی ہے کہ جس کے اوپر کارروائی کی جائے, ورنہ ظاہر ہے پاکستان کی قومی قیادت اس پر ریئیکٹ کر رہی ہوتی. تو اب جب وزیر اعظم دکھائیں گے اور پتا چلے گا کہ کیا ہے اس میں تو بات سامنے آئے گی. مگر پھر یعنی کہ قومی راز تو کوئی ایسا تھا نہیں کہ حکومت اس کو چھپا کر بیٹھی ہوئی تھی. اور کل وزرا کہہ رہے تھے کہ ہم صرف چیف جسٹس کو دکھا سکتے ہیں. اس وقت بھی سوال ہو رہا تھا کہ آپ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں قومی قیادت کو. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے سلیم صافی صاحب, یہی سوال آپ سے کہ جیسے وفاقی وزراء بھی کل ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا, خود وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ایک سیکریٹ اور آفیشیل ڈاکومنٹ ہے, تو اگر یہ آج اتحادیوں کے سامنے جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ ایک ایک کو بلا کر میں دکھاؤں گا اور صحافیوں کے سامنے رکھیں گے, تو کیا یہ سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگا؟ یہ بالکل سیکریٹ ایکٹ کی اگر پہلے ہمارا تو یہ خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو جس کو عمران خان صاحب جس طریقے سے پیش کرتے ہیں. ایک ہمارا تو ابھی بھی یہ اندازہ ہے کہ یہ ایک پاکستانی سفارتکار کی ایک امریکی عہدیدار کے ساتھ میٹنگ کے بارے میں اسسمنٹ ہے. اب دیکھیں ہماری حکومت ہے, ہماری حکومت میں بھی طرح طرح کے لوگ ہیں. اب شیخ رشید سے کوئی غیر ملکی سفارتکار ملے تو وہ ان کو ایک طرح کے باتیں کرے گا, ہمارے وزیر خارجہ سے ملے تو وہ ان کو دوسری طرح کی باتیں کرے گا. اگر فواد چودھری کو ملے مثلا سعودی عرب کے بارے میں تو وہ تیسری طرح کی باتیں کرے گا. یہ ہر ملک میں الگ الگ خیالات کے لوگ ہوتے ہیں. کسی کے کہنے کا انداز ایک جیسا ہوتا ہے, رچرڈ آربیٹاج کا انداز ایک جیسا تھا, جو بائیڈن کا دوسری طرح تھا, ان کے امریکی صدر ٹرمپ جو تھا وہ تو کل کے دنیا کے ممالک کو دھمکیاں دیتا تھا. ایک روز کہتا تھا کہ میں نارتھ کوریا پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں, دوسرے دن کہتا تھا کہ میں ادھر جا کے اس سے ملاقات اس نے کر لی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ پہلے یہ کہ ان کے کنٹینٹ واضح ہو کہ وہ اس میں آتے یا نہیں. دوسری بات کہ آئینی اور قانونی اور رولز کے لحاظ سے اس کا فورم کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی ہے. اگر واقعی ملک کی سازش, ملک کے خلاف سازش سے متعلق اتنا اہم خط ہو, پھر ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس پہ کب امریکی سفیر کو بلا کے ان کے سامنے احتجاج کیا گیا ہے. پھر یہ کہ آپ سلیکٹیو سفیروں کو وزیروں کو دکھاتے ہیں, آپ سلیکٹیو بالکل صافی صاحب یہی بات جو آپ کر بھی رہے ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان نے اس بارے میں کہا ہے کہ اتحادیوں کے ایک ایک نمائندے کو بلا کر دکھاؤں گا یہ خط, اور یہ سچ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ آج یہ سینئر صحافیوں کو بھی دکھایا جائے گا خط. اس پر انالیسس کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے سلیم صافی صاحب, شاہزیب خانزادہ صاحب اور شہزاد اقبال صاحب. آپ تینوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ.